بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پیر سے بیعت ہونے کے بعد دوسرے سے بیعت کرنا ہونا۔ سوال، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعی اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک جامع شرائط پیر صاحب سے بیعت ہونے کے بعد کسی اور سے مرید ہونا کیسا ہے؟ جواب سنیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع شرائط پیر صاحب کے ہاتھ میں بیعت ہو جانے کے بعد کسی دوسرے پیر صاحب سے بیعت نہیں ہونا چاہیے، البتہ حصول برکت کے لیے باوقت ضرورت طالب ہو جانے میں کوئی مذاکرہ نہیں، لیکن طالب ہونے کے بعد جو بھی برکات حاصل ہوں انہیں اپنے پیر صاحب ہی کا فیض سمجھے۔ ایک پیر کے مرید ہوتے ہوئے کسی دوسرے پیر صاحب سے مرید ہونے کے متعلق امام عبدالوہاب شرانی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کتاب میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کتاب کا نام لکھا ہوا ہے ترجمہ، کہ میرے سردار حضرت علی بن وفا رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح کائنات کے دو خدا نہیں، کسی شخص کے دو دل نہیں، اور عورت کے ایک وقت میں دو شوہر نہیں رکھ سکتی، اس طرح ایک مرید کے دو شیخ پیر بھی نہیں ہو سکتے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے، جو شخص کسی شیخ جامع شرائط کے ہاتھ میں بیعت ہو چکا ہے تو دوسرے کے ہاتھ بیعت نہیں ہونا چاہیے۔ اقراب یعنی فرماتے ہیں کہ جو مرید دو پیروں کے درمیان مشتمل ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا، خصوصاً جب کہ اس سے منازل سکون کا دروازہ کھلنا بھی ہو چکا ہو۔ حدیث میں ارشاد ہوا، ترجمہ، جس سے اللہ تعالیٰ کسی چیز پر رزق دے وہ اسے لازم پکڑ لے، البتہ دوسرے جامع شرائط پیر صاحب سے فیض میں حرج نہیں، اگرچہ وہ کسی سلسلہ سرحیہ کا ہی ہو، اور اس سے جو فیض حاصل ہو اسے بھی چاہیے اپنے شیخ ہی کا فیض جاننے۔ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، مرید تو ایک کا ہو چکا، ایک مرید کے دو پیر نہیں ہوتے، ہاں دوسرے سے طالب ہو سکتا ہے، اور اس کے بتائے پر ریاضت اور مجاہدہ کرے اور سکون کی راہیں طلب کرے، اور جو کچھ فیوز حاصل ہوں اس کو اپنے پیر ہی سے ملنا تصور کرے اور اس کو واسطہ جانے۔ ٹھیک ہے، فتاوی امجدیہ جلد، واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ نام لکھا ہوا ہے مفتی صاحب کا، مفتی محمد قاسم عطاری صاحب۔